پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے صحابہ کا ذکر کیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے اولیاء یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه، اگر تم یہ نہ کرو، تکن فتنۃ، تو فتنہ ہوگا فی الارض، زمین میں، اور فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد۔ یعنی کہ پیچھے ذکر تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب یہ حکم نازل ہوا تھا یعنی اس وقت آپ علیہ السلام نے جو مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس سے مراد ہو، اور یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ ان دونوں الگ الگ باتوں سے واضح طور پر پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمان کا تو ساتھی دوست ہو سکتا ہے، کافر کا ساتھی اور دوست ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا ساتھی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تفعلوا، یعنی اگر آپ یہ جو بھائی چارہ ہے آپس کا، مسلمانوں کا یہ دوستانہ تعلق ہے، اگر یہ آپ تعلق قائم نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد ہوگا۔ اور فتنہ اور فساد کا تو آج ہمارے سامنے واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب مسلمانوں نے یا مسلم ریاستوں نے آپس میں دوستانہ تعلق بنانا چھوڑ دیے تو پھر یہ فساد اور فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس وقت جب کہ فتنوں کا دور ہے، جتنی بھی کفار ریاستیں ہیں تقریباً سب کا آپس میں دوستانہ تعلق ہے، آپس میں معاہدے طے کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا آپس کا اختلاف ہی مسلمانوں کے لیے پستیوں کا سبب ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمان ہی مظلومیت کا شکار ہیں، ظالم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے، فلسطین اور غزہ کا حال ہمارے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں یہ ولایت والا تعلق نہیں، دوستانہ تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ہو تو باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا بھی اس صورت میں وارث نہیں بن سکتا، ولی نہیں بن سکتا۔ تو یہاں تو پھر ایک بہت بڑی جماعت کہ جن کا آپس میں تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا، کہ جس طرح آج کچھ مسلمان حکمران کوشش کرتے ہیں غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ اپنے راستے ہموار کرنے کی، دوستی قائم کرنے کے لیے، حالانکہ یہ لوگ کبھی بھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جہاں پر ان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں یہ اپنے ظلم اور بربریت کو پوری طرح مسلمانوں پر نافذ کر دیتے ہیں۔ کہ جس طرح فلسطین اور غزہ میں اس وقت صورتحال ہے سب کے سامنے کہ وہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے، اپنا یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ البتہ دیگر ریاستوں میں اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دوستی کا ہاتھ آگے کرتا ہے۔ البتہ یہ دوستی کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ منافقت کا ہاتھ ہوتا ہے کہ
کہ وہ کسی اور طریقے سے مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، جبکہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ فرامین، احکامات، قوانین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے، اور ان کے ذریعے آپ علیہ السلام کی امت تک پہنچائے، اور ان احکام پر آج عمل کرنا ضروری ہے۔ ان احکام کو لاگو کرنا، ان قوانین کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نافذ کرنے کی مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری یہ پاکستان جیسی ریاست میں اللہ تعالیٰ ان قوانین کو عدالتوں کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔